یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دل کے اویسو چادر زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رواں سال 28 جنوری کی ڈیل آف دا سینچری کی کوک سے جنم لینے والا 13 اگست کا ابراہم اکارڈ امت مسلمہ میں عرب اور عجم کی تقسیم کو مزید گہرا کر گیا۔ سعودی عرب کی خاموش حمایت سے UAE اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ آزاد فلسطینی ریاست کے خواب کو عملی طور پر ختم کرنے کے مترادف ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے نام پر سیاسی اور کاروباری مفادات کا تحفظ کرتے اس معاہدے کو پاکستان، ترکی اور ایران نے شرمناک اور اشتعال انگیز قدم قرار دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس معاہدے کی اس وقت ہی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس معاہدے کے مشرق وسطیٰ کی سیاست پر کون سے دور رس نتائج مرتب ہوں گے؟ ان دونوں سوالوں پہ بات کریں گے آج کے اندراج میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے اس معاہدے کے اہم نکات پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی واقعے کو اس کے کانٹیکسٹ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر جب کوئی ہسٹوریکل اور بڑا واقعہ ہو تو اس کو اس کے پس منظر کے بغیر سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں واپس جانا پڑے گا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے ہی عرب قومیں اسرائیل کے وجود کے سخت خلاف تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کئی جنگیں ہوئیں، جس میں 1973 کی جنگ سب سے زیادہ نمایاں ہے، کیونکہ 1973 کی جنگ عربوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں اسرائیل کے وجود اور اس کی حیثیت کا صحیح طور پر اندازہ ہوا۔ اس 1973 کی جنگ میں عرب قوموں کی سربراہی مصر کر رہا تھا، لیکن جب جنگ میں شکست ہوئی تو مصر کو احساس ہوا کہ اگر آج یہ سچویشن ہے تو آنے والے کل میں بھی یہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مصر کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو مصر نے اس وقت کی ضرورت کے حساب سے اسرائیل کے ساتھ 1979 میں ایک امن معاہدہ کر لیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، اور یوں مصر عرب دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو باقاعدہ ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ اور اس کے بعد 1994 میں اردن نے بھی مصر کی پیروی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر لیا۔ لیکن آج 2020 میں جو معاہدہ ہوا ہے، یہ چونکہ اسرائیل اور UAE کے بیچ میں ہوا ہے، تو یہ بھی اچانک نہیں ہوا، بلکہ اس کے بیک ڈراپ میں بہت سارے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر نومبر 2015 میں اسرائیل نے UAE میں اپنا سفارتی دفتر کھولنے کا اعلان کر دیا، اور یہ عرب کی سرزمین پر اسرائیل کا ایک دہائی کے عرصے کے بعد کوئی بھی پہلا سفارتی دفتر تھا، اور اس وقت کے لحاظ سے یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور ساتھ اس بات کا امکان بھی پیدا ہو گیا کہ اسرائیل اور UAE کے درمیان بیک ڈور پر بہت کچھ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگست 2019 میں جب اسرائیلی وزیر خارجہ نے UAE کے ساتھ فوجی تعاون بڑھانے کا اعلان کیا، تو یہ بات واضح ہوگی کہ اب آنے والے وقت میں اسرائیل اور UAE کے درمیان سفارتی سطح پر تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں، یا کوئی ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے نزدیک آ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جولائی 2020 میں اسرائیل نے ڈیل آف دی سینچری پر عمل درآمد وقتی طور پر روک دیا۔ یہ بھی اصل میں دونوں ممالک کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہوا تھا۔ تو یہ وہ کچھ مختصر سے واقعات ہیں جس کی بنیاد پر اسرائیل اور UAE کے درمیان 13 اگست 2020 کو ایک امن معاہدہ ہوا۔
اب اگر اس معاہدے کے اہم نکات کی بات کریں تو اس کا سب سے اہم نقطہ UAE اور اسرائیل کا آپس میں تعلقات نارمل کرنے کا نقطہ ہے، یعنی دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ باہمی تعلقات کو نارملائز کریں گے اور آپس میں مختلف شعبوں میں تعاون بھی بڑھائیں گے۔ اور چونکہ یہ معاہدہ امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ ہوا ہے تو تینوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور UAE نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست پروازیں، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، صحت اور ماحول کے شعبوں میں بھی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق بھی کیا کہ وہ آپس میں سفارت خانے بھی کھولیں گے، اور ساتھ ہی اسرائیل نے ڈیل آف دی سینچری پر عمل درآمد وقتی طور پر روک دیا۔ اس کے علاوہ امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک مشترکہ امن پالیسی لانے پر بھی اتفاق کیا۔ اور اس معاہدے کا آخری نقطہ UAE اور اسرائیل کے درمیان آپس میں کورونا ویکسین کی تیاری اور اس حوالے سے کی جانے والی ریسرچ اور معلومات کے آپس میں تبادلے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ واضح رہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں بھی دونوں ممالک کے درمیان کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مختلف قسم کا تعاون ہوتا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ اس معاہدے کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے شاید وجہ یہ ہے کہ یہ نام تین ممالک کے درمیان ایک مشترکہ چیز ہے، چونکہ جو تین ممالک جو اس معاہدے میں شامل تھے وہ تین مختلف قسم کے مذاہب سے تعلق بھی رکھتے تھے، اور ابراہم جنہیں مسلمانوں کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے، تینوں مذاہب کے لیے یکساں احترام اور اہمیت کے حامل ہیں۔ اور آج کی دنیا کے تین بڑے مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ان کو آگے لے کے آئے تھے اور وہ ان کے امام مانے جاتے ہیں۔ اور چونکہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں امریکہ عیسائیوں کی طرف سے، اسرائیل یہودیوں کی طرف سے اور UAE مسلمانوں کی طرف سے، یہ ان کا آپس میں ایک باہمی اتفاق تھا۔ اسی وجہ سے اس معاہدے کو شاید ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ بات حیرت کا باعث ہے کہ آخر اس کو ایک مذہبی رنگ کیوں دیا گیا ہے۔ اب اگر بات کریں کہ عالمی سطح پر اس معاہدے کے حوالے سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے تو اس حوالے سے محسوس ہوگا کہ ملا جلا رد عمل دیکھنے کو آیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر عرب ممالک کی بات کریں تو بہت سارے عرب ممالک، مثال کے طور پر مصر، اردن، سعودی عرب وغیرہ نے یا تو خاموش حمایت کی ہے یا اس معاہدے کو خوش آئند قرار دیا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں اور نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں۔ عجم دنیا کی بات کریں تو ایران نے معاہدے کو شرمناک کہا اور کہا کہ یہ فلسطینیوں کے حقوق پر بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے۔ اور اگر ترکی کی بات کریں تو اس نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے UAE کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ابھی تک عملی طور پر اس قسم کا کچھ بھی ترکی نے نہیں کیا، لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ واقعہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اس معاہدے کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق پاکستان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے جس میں فلسطینیوں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ جب تک فلسطینیوں کو حقوق نہیں ملتے پاکستان کسی بھی طرح سے اسرائیل سے تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ اور عمران خان کا جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، ایک حالیہ انٹرویو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کسی بھی سطح پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کا نہیں سوچ رہا۔
اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آخر اس معاہدے کی اس وقت ہی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد نظر آتے ہیں۔ جو پہلا اس معاہدے کا سب سے بڑا سیاسی مقصد نظر آتا ہے وہ ہے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو سیاسی سپورٹ فراہم کرنا۔ یاد رکھیں کہ اس وقت اندرونی سطح پر اسرائیل میں شدید قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کرونا وائرس اور گرتی ہوئی معیشت کے ذمہ دار ہیں اور اس کو صحیح انداز سے ہینڈل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مظاہرین اس بات پر بھی غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ ڈیل آف دی سینچری پر عمل درآمد کیوں روکا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ چونکہ معاہدہ ہو گیا ہے تو اس لیے عین ممکن ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو کچھ اتنا سا وقت مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سیاسی لحاظ سے سٹرونگ کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں ان کی کیمپین کا بہت بڑا سیاسی نعرہ یہ معاہدہ ہی ہو۔ اور ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سیاسی سپورٹ اس معاہدے کی ایک اہم وجہ ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں نومبر میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اب تک کے پولز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے، لیکن ان کے اس حالیہ اچیومنٹ کے بعد، یعنی یہ جو آپس میں معاہدہ ہوا اسرائیل اور یو اے ای کے بیچ، عالمی سطح پر مختلف قسم کے اخبارات نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی خارجہ کامیابی ہے، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے انتخابات میں وہ اس کو ایک سیاسی حیثیت میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے اس معاہدے کا۔ اس کے علاوہ خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بچاؤ کے لیے بھی یہ معاہدہ بہت مفید اور اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں مشرق وسطیٰ میں ایران کے کردار اور اثر و رسوخ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایران کی پراکسی وارز میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اس بیس پہ یو اے ای کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران یو اے ای کے اندر بغاوت کروا دے۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کی طرف اس کا جھکنا ایک عام سی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ اسرائیل کو اس بات کا خدشہ ہے کہ چونکہ حال ہی میں چین اور ایران کے بیچ میں $400 ارب کا معاہدہ ہوا ہے، تو اسرائیل کو اس بات کا خطرہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایران سیاسی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے ایک مضبوط قوت بن کر سامنے آئے گا، تو اس وقت اس کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یو اے ای اور اسرائیل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران ان کا مشترکہ دشمن ہے، لہٰذا اس سے بچاؤ کے لیے بھی ان دونوں کا آپس میں سامنے آ جانا یا آپس میں مل جانا ایک ان کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے، تاکہ ان دونوں کے مفادات کو بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے کی ایک اہم وجہ خطے میں ترکی کے بڑھتے ہوئے کردار کو کم کرنا بھی ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ایران کے ساتھ ساتھ ترکی بھی ایک مضبوط پاور پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے، اور خاص طور پر لیبیا میں ترکی کا کردار عربوں، خاص طور پر یو اے ای کے لیے خاصا پریشان کن ہے۔ واضح رہے کہ لیبیا اس وقت عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف ترکی کی حمایت یافتہ حکومت ہے جسے عالمی سطح پر اٹلی کی حمایت حاصل ہے، تو اس کے ساتھ دوسری طرف عربوں کی حمایت یافتہ حکومت جس میں یو اے ای اور سعودی عرب شامل ہیں، ان کی حکومت ہے، اور اس کو عالمی سطح پر فرانس کی حمایت حاصل ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اوبیس سا سوال ہے کہ آخر لیبیا میں ایسا کیا ہے کہ سارے ممالک وہاں پہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی پراکسی وارز میں شریک ہیں؟ تو یاد رکھیے لیبیا سیاسی اور جغرافیائی حیثیت سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ میڈیٹرینین سی پر واقع ہے اور یورپ تک رسائی کا ایک آسان راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ہمسائے میں مصر واقع ہے، جہاں پہ اس وقت جنرل سیسی کی حکومت ہے، اور اس سے پہلے چونکہ وہاں پہ اخوان المسلمون کی حکومت تھی، جن کے صدر محمد احمد
مرسی کو جنرل سیسی نے قید کر لیا تھا اور ان کا جیل میں ہی انتقال ہوا تھا۔ تو اب یہاں پہ سچویشن کیا ہے، مصر میں جو اخوان المسلمون ہیں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ترکی میں موجود ہے، تو اس لیے لیبیا میں ترکی کے مفادات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اگر لیبیا اس کے ہاتھ آ جاتا ہے تو ساتھ مصر بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، کیونکہ اخوان المسلمون کی جو قیادت ہے وہ اس وقت ترکی میں موجود ہے، ترکی نے ان کو سیاسی پناہ دے رکھی ہے۔ لیکن اگر لیبیا ترکی کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور UAE اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت غالب آ جاتی ہے تو اس سے ترکی کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے پر سب سے زیادہ شدید رد عمل ترکی ہی کی جانب سے سامنے آیا ہے، کیونکہ ترکی کو اس بات کا خدشہ ہے کہ UAE اور اسرائیل کے آپس میں مل جانے سے لیبیا میں اس کے کردار میں کمی آ سکتی ہے، اور اگر اسرائیل لیبیا میں آ جاتا ہے تو پھر شاید اسرائیل کے لیے چیزیں آسان ہوں اور ترکی کے لیے چیزیں کافی زیادہ مشکل ہو جائیں۔ اور یہ طاقت اور سیاست کا وہ کھیل ہے جو اس وقت پورے مشرق وسطیٰ میں جاری ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ ہو جانے سے مشرق وسطیٰ میں امن آ جائے گا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ امن کی دو ڈیفینیشنز کو سمجھیے۔ ایک وہ ڈیفینیشن ہے جو UAE، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ امن کی ایک دوسری ڈیفینیشن ایران اور ترکی کرتے ہیں۔ تو جس کے پاس قوت ہوگی، جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہوگا، اسی کا امن اس خطے میں قائم ہوگا۔ کسی کو بھی اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ کیوں مر رہے ہیں، لوگ بھوک کا شکار ہیں تو لوگ کیوں بھوک کا شکار ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے سیاسی اور جغرافیائی مفادات ہیں جن کا ہر صورت پر تحفظ ہر ملک کے لیے لازمی ہے، کیونکہ اگر نہیں ایسا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے وجود کو ہی خطرہ ہو۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو اس معاہدے کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اس سچویشن میں آپ کی رائے کیا ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیے۔ آج کے اندراج میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے بین الاقوامی موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔